اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ علی ویر منفق کوڈو جب اتنی تیاریوں کے بعد اپنی ٹیم کے ہمراہ اتنے لمبے سفر پر گیا تو پھر کیا ہوا آپ سب نے دیکھا۔ اس لیے کہتا ہے، کون کرتا ہے تیرے بعد کسی اور کی بات، کون کرتا ہے تیرے بعد کسی اور کی بات، تو کہے سانس نہ لینا تو ٹھہر جاؤں گا، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ کتنی خواہشیں اور کتنے خواب لے کر گیا اتنا لمبا سفر کر کے، لیکن خواب تو خواب ہیں، پل بھر میں بکھر جائیں گے، اور وہ بکھر گئے۔ معزز ناظرین، اتنی تیاریاں، لیکن وہاں سے بستر تو بڑی جلدی گول ہوا۔ تو یہ ہے راز کی بات، اس دفعہ تو پہلے سے بھی زیادہ پڑی ہیں، بھلا کیا سمجھ تو گئے ہوں گے، اسی لیے تو آتے ہی اتنا ڈسہارٹ ہے اور ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی۔ لمبے سفر میں کاش یہ سب نہ ہوتا۔ منفق کوڈو بابا ایسا تو ہونا ہی تھا، اتنے لمبے لمبے سفر اور ساری خواہشات پر پانی پھر گیا۔ چلو خیر، منجی تے لمحہ پہ کے ڈرپ لگوا لے تاکہ ذرا آسرا تو ہو۔ اس لیے ہسٹری اور تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ محبت کی کوئی منزل نہیں ہوتی، محبت موج ہے ساحل نہیں ہے، یعنی ادھر سے لہر آئی جس کو موج کہتے ہیں اور پھر گو بیک، یعنی موج ادھر سے آتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے۔ بار بار ذہن میں یہی خیال آتا ہے، کاش اور کاش کہ لمبے سفر میں کاش یہ سب نہ ہوتا۔ معزز ناظرین، منفق کوڈو اپنے ہی الفاظ میں پھنس جاتا ہے، اور آج اسی سے ریلیٹڈ یہ واقعہ ہڈ بیتی میں آپ کو سناتی ہوں۔ معزز ناظرین، لاک ڈاؤن کے دوران ایک آدمی پردیس میں پھنس گیا، پھر اس نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی۔ یہ 2019 کی بات ہے۔ پھر کیا ہوا جس نے میری زندگی اور میری سوچ بدل کر رکھ دی، اور یقیناً آپ بھی یہ کہانی سن کر کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے کہ بیرون ملک جانے سے پہلے آپ کو 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد ہر بار آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں شادی شدہ تھا اور اپنے ملک پاکستان میں ایک اچھی جاب کرتا تھا، لیکن مجھے شوق تھا کہ میں باہر جاؤں تاکہ زیادہ کماؤں اور زیادہ ترقی کر سکوں، کہ چند ہی دنوں میں ایک کمپنی نے مجھے کام کی پیشکش کی اور رہائش بھی کمپنی کی طرف سے تھی۔ میں بہت خوش تھا اور بیرون ملک جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جب میں لندن کے لیے روانہ ہوا تو میری بیوی نمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لندن پہنچنے پر مجھے کمپنی کی طرف سے ایک میڈیکل ٹرانسکرائبر کی پوسٹ مل گئی، لیکن پھر 2019 کے آخر میں یہ وبا پھوٹ پڑی، جس سے ہماری کمپنی کا کافی نقصان ہوا، اور میں نیا ملازم تھا، اس لیے مجھے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ میں بہت دل برداشتہ ہوا اور پاکستان واپس آنے کی ٹھان لی، مگر اس وقت ایک ہفتے کے لیے فلائٹ بھی بند ہو گئی تھی اور میں فوری طور پر پاکستان نہ آ سکا۔ ایک دن میں بس اسٹینڈ پر کھڑا تھا کہ مجھے وہاں ایک بچہ نظر آیا جو تقریباً بس کے نیچے آنے والا تھا، کہ میں نے بھاگ کر اس بچے کو پکڑا اور اس کی جان بچائی۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت میری طرف بڑھی اور بچے کو پیار کرنے لگی، جو تقریباً بچے کی ماں تھی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے بچے کی جان بچائی ہے، میں آپ کو کبھی نہیں بھلا سکتی، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس لڑکی نے کہا، جس کا نام لیزا تھا۔
یہ پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت میرے پاس رہائش کا بندوبست نہیں ہے، اس لیے میں نے اس لڑکی سے کہا کہ فلائٹ بند ہے اور مجھے پاکستان جانا ہے، لیکن اس وقت مشکل یہ ہے کہ میرے پاس رہائش نہیں، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ جس پر لیزا نے مسکرا کر کہا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اس لیے میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ لیزا نے گھر جاتے ہی باہر کھڑی کسی عورت کو وہ بچہ ہینڈ اوور کیا اور ہاتھ جاڑ کر اندر آ گئی۔ اس آدمی نے کہا، میں تو سمجھا تھا کہ تم شادی شدہ ہو اور یہ بچہ تمہارا ہے۔ وہ خاموش رہی اور کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ ان بٹوین میں نے دیکھا کہ دیواروں پر لگی ہوئی تصویروں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور لیزا ایک آدمی کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ لیزا ایک فیملی وومن ہے۔ کہ اتنے میں وہ چائے بنا کر لے آئی۔ تب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ 2 سال پہلے اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے میرے سے پوچھا تو میں نے ساری کہانی اسے سنا دی، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی کہ اسے اپنا شوہر یاد آ رہا ہے، اور اس نے پوچھا کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ تو میں نے فوراً جھوٹ بول دیا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، حالانکہ پاکستان میں میری ایک خوبصورت بیوی موجود تھی، پر میں نے یہاں اس سے جھوٹ بول دیا کیونکہ میں لیزا سے شادی کر کے گرین کارڈ لینا چاہتا تھا اور اپنے روشن مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے فوراً پرپوز کیا تو میں بھی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ میں نے بھی فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی۔ معزز ناظرین، لیزا نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی تو کر لوں گی، پر اسے ابھی رجسٹر نہیں کروا سکوں گی۔ ہم مذہبی طور پر شادی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اس وقت مجھے اپنی بیوی نمرا ایک پل کے لیے بھی یاد نہیں آئی۔ اگلے ہی روز ہم نے ایک مذہبی سینٹر میں میرا اور لیزا کا نکاح ہو گیا۔ وہ اہل کتاب تھی۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو جائے گی کیونکہ اسے اسلام اور مسلمانوں سے بہت محبت ہے۔ پھر لیزا نے ایک پراسرار لہجے میں کہا، دیکھو احمد، میں جانتی ہوں کہ تم ایک نارمل انسان ہو، مگر میں تھوڑی سی نفسیاتی مریضہ ہوں، اور اسی وجہ سے میرا پہلا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، پر تم میری محبت سے تنگ مت ہونا۔ لیزا کی یہ بات سن کر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ اٹھی، الماری سے اس نے ایک کالے رنگ کا کپڑا نکالا اور میرے دونوں ہاتھوں پر پٹی باندھ دی۔ میں نے پوچھا، لیزا تم نے میرے ہاتھ کیوں باندھے ہیں؟ تو اس نے کہا، یہی میری محبت ہے کہ اب میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گی۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر ہنس پڑا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی اور خود نہ جانے کہاں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آئی اور 3 انڈے لے کر آئی۔ وہ انڈے مجھے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ میں نے کہا، لیزا تم میری آنکھیں تو کھولو، لیکن وہ ہنسی مذاق سے مجھے وہ کھلاتی رہی کہ ابھی ٹھہرو، پہلے کھا لو، پھر میں تمہاری آنکھیں کھولوں گی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں کھاتے کھاتے مجھے نیند آ گئی، ایسے جیسے میں کسی نشے میں ہوں، اور میں سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو میرے جسم میں بہت درد ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ لیزا مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر باہر گیا تو لیزا چھوٹے بچوں کے کوئی کام کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم چونک گئی، اچھل کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی، جیسے اپنے ہاتھوں میں کچھ چھپا رہی ہو۔ میں بھی خاموش رہا۔ شادی کا پہلا دن تھا، اسے ایسی ویسی کوئی بات کہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ لیزا تم اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ جس پر وہ بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ کچن میں گئی، ہاتھ دھوئے اور کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ میرے شوہر کو سکون کی نیند نہیں آئی۔ پھر لیزا نے میرے لیے کافی بنائی اور ہم نے ایک خوبصورت صبح کا آغاز کیا۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی کہ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ احمد آپ اتنے اچھے ہو۔ جانتے ہو، تم نے میری اس نفسیاتی پن کو بھول کر
مجھے خرید لیا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم ایک شادی شدہ مرد ہو، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ اور دیکھو احمد، میں ایک امیر عورت ہوں، میرے لیے $2,000-4,000 کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس نے $2,000 میرے سامنے رکھے، وہ دیکھتے ہی میری تو جیسے راڑ ٹپکنے لگی۔ اس نے کہا، یہ ڈالر تم اپنے گھر بھجوا دو اور میرے ساتھ یہاں پیار اور محبت سے رہو۔ احمد پھر بازار گیا، اس نے کچھ پیسے اپنے گھر پاکستان بھجوا دیے اور ایک دکان سے ایک بریسلٹ خریدا جس کی قیمت صرف $1 تھی، لیکن دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت تھا اور لگتا تھا کہ کافی مہنگا ہے۔ جب وہ گھر گیا تو اس نے لیزا سے کہا کہ یہ ہماری شادی کا تحفہ ہے، جس سے وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر وہ کافی بنا کر لائی، کمرے میں اندر گئی، کپڑے چینج کیے۔ اس نے کہا کہ میں باہر جانے لگی ہوں۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت بیگ تھا۔ میں نے دیکھتے ہی کہا، لیزا تمہارا بیگ بہت خوبصورت ہے، مجھے تو ذرا دکھاؤ۔ لیکن اس نے بڑی خوبصورتی سے مجھے گھوم کر دکھایا اور جواب دیے بغیر چلی گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ راز میرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ اسی دوران میری بیوی نمرا کا فون آ گیا، کہنے لگی کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس لیے مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی اور میں فکر مند ہوں۔ میں نے آپ کو فون کیا ہے، کیا آپ خیریت سے تو ہیں؟ میں اندر سے تو بہت پریشان تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تم کوئی فکر نہ کرو۔ لیکن میں نے دل میں سوچا کہ آج لیزا کے آنے پر اس بچے کے بارے میں پوچھوں گا اور اس کے بیگ کی بھی تلاشی لوں گا۔ جیسے ہی لیزا گھر آئی، میں نے اس کا بیگ چیک کرنا، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ میں آج لیزا سے اس بچے کے بارے میں پوچھوں گا اور اس کا بیگ بھی چیک کروں گا۔ جیسے ہی لیزا گھر آئی تو میں اس کا بیگ چیک کرنے لگا۔ لیزا نے مجھے کچھ نہیں کہا، بولی، کیا بات ہے کہ تم میرے بیگ کی تلاشی لے رہے ہو؟ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ اور واقعی اس بیگ میں کچھ بھی نہ تھا۔ پھر میں نے لیزا سے اس بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، ارے بدو، وہ میری بہن کا بیٹا تھا۔ لیکن مجھے لیزا کی باتیں کچھ مشکوک لگتی تھیں۔ ادھر میری پہلی بیوی نمرا جو بھی خواب دیکھتی اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی تھی۔ میں اندر سے پریشان تھا، اس لیے میں نے نمرا کو فون کر کے ساری حقیقت بتا دی۔ یہ سب سن کر پہلے تو وہ بہت رونے لگی کہ تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، اور پھر اپنے شوہر کو بچانے کے لیے مشرقی عورت تو کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ اس نے بتایا کہ میرا دل بھی کچھ تسلی میں نہیں، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس عورت سے جان چھڑا کر پاکستان واپس آ جائیں۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں لیزا کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ جب میں گھر اپنا سامان لینے کے لیے آیا تو لیزا نے میری تمام چیزیں بیگ میں ڈال کر دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھیں اور دروازے پر تالا لگا کر ساتھ ہی ایک چٹ لگی تھی جس پر لکھا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اگر دوبارہ آنے کی کوشش کی میں پولیس کو بتا دوں گی کہ یہ آدمی مجھے ہراساں کرتا ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوا، اپنا بیگ پکڑا اور وہاں سے چلا آیا۔ جب ایئرپورٹ پہنچا تو وہاں پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور جیل بھجوا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان سے اپنی گرفتاری اور جیل جانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں میڈیکل سٹور سے مہلک ٹیکے خریدتا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس ٹرانسیکشن کمپنی کا سرٹیفکیٹ بھی موجود تھا جس کو میں نے ناجائز استعمال کیا ہے، کہ میں نے میڈیکل سے جو انجیکشن حاصل کیے ہیں وہ مختلف بچوں کی موت میں استعمال ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس نے مجھے پکڑا ہے۔ وہ یہ سب سن کر بڑا حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے پولیس والوں سے کہا کہ آپ CCTV فوٹیج چیک کریں۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک عورت جس کا نام لیزا تھا وہ یہ انجیکشن میڈیکل سٹور سے روزانہ لینے آتی تھی، جس پر لیزا کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ اپنے وطن واپس آ گیا۔ تو یہ ہے اس کی آپ بیتی
الحمدللہ کہ وہ اتنے بڑے دھوکے سے بچ گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔